قراءت سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک عظیم دعا جو اگرچہ تھوڑی طویل ہے لیکن اپنے معنی، اپنے مفہوم اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے جدا اور یکتا ہے۔ آپ اس کو یاد کریں اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ تہجد میں کھڑے ہوتے تو اس طرح دعا فرماتے: اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے تعریفیں ہیں، انت نور السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا نور ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے ان کا بھی نور تو ہے، ان کو منور کرنے والا، ان کو جلا بخشنے والا، ان کو حیات بخشنے والا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور میرے رب تیرے لیے تعریفیں ہیں چونکہ تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو قائم رکھنے والا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے تعریفیں ہیں، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو ہی رب ہے اس چیز کا جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرے لیے تعریفیں ہیں چونکہ تو ہی زمین و آسمان کی ملکیت رکھنے والا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اب جس کو اس رب پر بھروسہ ہو، جس رب کے ہاتھ میں تمام کائنات کی ملکیت ہے، وہ کبھی بھی رزق کے لیے، کبھی جابس کے لیے، کبھی بھی اس دنیا کی منفعت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ اس دعا کا پیغام ہے۔ اور جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کا رب منور السماوات والارض ہے، تو کسی ظاہری روشنی کے لیے وہ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہیں بناتا، چونکہ اسے یقین ہے کہ اس کا رب اس دنیا کو منور کرنے والا ہے، اس کی زندگی کو بھی وہی منور کرے گا۔ اور جو ذات زمین و آسمان کو قائم رکھتی ہے وہ تمہاری اس 5 فٹ کی باڈی کو بھی قائم رکھنے پر قدرت رکھتی ہے، لہذا اس 5 فٹ کی باڈی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہ بنائیے کہ آپ اس کی صفت قیومیت کو بھول کر لوگوں کی طرف اپنا ملجا اور ماوا تلاش کریں کہ لوگ ہیں تو میرا قیام ہے، لوگ نہیں ہیں تو میرا قیام نہیں ہے، فلاں گورنمنٹ سے ہوتا ہے، فلاں سرکار سے ہوتا ہے، فلاں لوگوں سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ لک الحمد وانت الحق، تیرے لیے تعریفیں ہیں چونکہ تو حق ہے، سچا معبود تو ہے، اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے سب کچھ باطل اور جھوٹ ہے سوائے تو، تیری محبت اور ہر وہ چیزیں جو تجھ سے جوڑ دینے والی ہیں۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ بھی سچا، تیری بات بھی سچی، جنت بھی سچی، جہنم بھی سچی۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حق، اور انبیاء بھی سارے حق پر تھے، ہر ایک نے جنت کی طرف بلایا اور ہر اس بات کی طرف بلایا جو آدمی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے۔ وَمُحَمَّدٌ حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، حق ہیں، آپ کی بات اور آپ کی اتباع کرنے ہی میں اس کائنات کی تمام کامیابیاں ہیں۔ آپ کی بات چھوڑ دینے، ترک کر دینے میں ذلت و رسوائی ہے۔ جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت، مسکنت، رسوائی اس قوم پر تھوپ دی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرتی ہے۔ آپ کی احادیث آ جانے کے بعد لوگوں کی باتوں کو اپنا ماوا، لوگوں کی باتوں کو اپنا مصدر، لوگوں کی باتوں کو اپنا ملجا بنا لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو حق اور قیامت حق ہے، میں نے مرنا ہے، کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس طرح کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان اور کوئی حجاب کرنے والا نہ ہوگا، دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے صرف اعمال ہوں گے۔ اور تمہیں چاہیے کہ جہنم کی آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی ہی صدقہ کر کے کیوں نہ حاصل کی جائے۔ اللہم لک اسلمت، میرے رب میں نے تیرے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، میری کوئی خواہشات، میری کوئی ویوز، میری کوئی ول نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے، تیرے کہنے پہ جھکتا ہوں، تیرے کہنے پہ اٹھتا ہوں، تیرے کہنے پہ چلتا ہوں، تیرے کہنے پہ رکتا ہوں۔ وعلیک توکلت وبک آمنت، اور تجھ پر ایسا بھروسہ کیا ہے کہ تیرے بھروسے کے بعد کسی بھروسے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں۔ وإلیک انبت وبک خاصمت، تیری طرف رجوع کر لیا ہے، تیری طرف توبہ کر لی ہے اور تیرے لیے ہی لوگوں سے لڑتا ہوں، تیرے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ساری کائنات ناراض ہو جائے، تیرا راضی رہنا ضروری ہے، اسی لیے تیرے ساتھ لوگوں سے لڑتا ہوں، تیری توحید کے لیے لڑتا ہوں، تیرے نبی کی سنت کے لیے لڑتا ہوں، تیرے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے لڑتا ہوں، تیری محبت کے لیے لڑتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا رد کرتا ہوں جس کی محبت تیری محبت کے مقابل ہو، تیری محبت کو ہیج کر دینے والی ہو، تیری محبت کو ثابت کرنے کی جگہ اس کو ختم کر دینے والی ہو۔ الیک حاکمت، اپنی تمام کمزوریوں کا فیصلہ تیرے سپرد کر چکا ہوں، تیرا فیصلہ میرے اندر نافذ ہو جائے، یہ میرے لیے سعادت اور خوشمندی کی بات ہے، لہذا میں تجھے ہی اپنا حاکم بناتا ہوں، تیرے ہی سامنے اپنے مقدموں کو پیش کرتا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، لہذا تو میری مغفرت کر دے ہر اس گناہ کی جسے میں نے چھپایا، جسے میں نے ظاہر کیا، جو میں نے آگے بھیج دیا، جو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، ہر گناہ کی میرے رب مغفرت اور بخشش فرما دے، لہذا تو ہی حقیقی معبود ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جاتی کہ وہ گناہوں کو بخش دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بخش سکتا۔ وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، میرے رب میرے گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، یقیناً تو ہی مقدم کر دینے والا ہے، تو ہی آگے بھیج دینے والا ہے، تو ہی بیکورڈ کر دینے والا ہے، پیچھے کر دینے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا انت، تیرا علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ انت الہی، تو ہی میرا معبود ہے، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ،
اور نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے رکنے کی قوت اللہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا۔ لہذا اس عظیم الشان دعا کے مطلب کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کے حقیقی پیغام کو اتار لیں کہ اس میں توحید کے شاندار مناظر ہیں۔ توحید کی تینوں قسموں کو سمو دیا گیا ہے، ربوبیت بھی، الوہیت بھی، اسماء و صفات بھی۔ دعا کی بہترین جامعیت ہے، ہر خیر کو طلب کر لیا گیا ہے، ہر شر سے حفاظت طلب کی گئی ہے۔